إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى محترم مسلمان بھائیوں، یقیناً آج سال بھر میں اللہ رب العالمین نے یہ موقع ہمیں اور آپ کو جو نصیب فرمایا ہے، ہم جتنا اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں گے وہ کافی نہیں ہو سکتا ہے۔ یقین مانیے کہ وہ مبارک مہینہ پورے کے پورے 30 دن جو اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک مہمان کی شکل میں نوازا تھا، اور وہ مہمان ہم سے رخصت ہو کر کے چلا چکا ہے۔ یقین مانیے وہ ایک مہمان تھا، اگر مہمان نہ ہوتا تو وہ سال کے 12 مہینے رہتا۔ قابل مبارکباد ہیں وہ مرد، وہ خواتین، وہ بچے جنہوں نے اس مبارک ماہ کی قدر کی جیسا کہ اس کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ آج یہ عید کا دن، خوشی کا دن ہے ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین رکھتے ہوئے پورے کے پورے رمضان کے مہینے کے روزے رکھے تھے، بغیر کسی شرعی عذر کے بہانے تلاش کر کے کبھی روزے نہیں چھوڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان کے پورے روزے رکھ لیے۔ کیسا روزہ؟ اس کا ایمان ہو، ثواب کی امید رکھتے ہوئے اگر کسی بندے نے اس مبارک مہینے کے پورے روزے رکھ لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بندے کے بارے میں خوشخبری سنا رہے ہیں۔ کیا خوشخبری ہے؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس بندے کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ موقع اللہ نے ہمیں اور آپ کو نصیب کیا تھا۔ مبارکباد کے لائق ہیں وہ حضرات جنہوں نے رمضان کے روزے کے علاوہ پورے مہینے پابندی کے ساتھ قیام اللیل کیا، تراویح کی نماز ادا کی، کیونکہ ایسے لوگوں کے بارے میں ہی تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس بندے نے ایمان رکھتے ہوئے، ثواب کی امید رکھتے ہوئے قیام اللیل کیا، تراویح کی نماز ادا کی، ایسے بندے کا کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول آپ کو خوشخبری سنا رہے ہیں، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس آدمی کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سارے پچھلے گناہ سے مراد آپ کے صغیرہ چھوٹے گناہ، کبیرہ گناہوں کے لیے آپ کو توبہ کرنی پڑے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری ہے ایسے بندے کے بارے میں جس نے لیلۃ القدر کو پایا اور اس کی قدر کی ناقدری نہیں کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم کے الفاظ، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، جس بندے نے لیلۃ القدر میں قیام کیا، اس کی قدر کی، ایسے بندے کے لیے نبی کے الفاظ ہیں، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس آدمی کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب نہ جانے کون خوش نصیب ہم میں سے ہوگا جس کو آنے والا وہ مبارک مہینہ نصیب ہو۔ یقین مانیے جتنے لوگ آج ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں، جتنی خواتین آپ کے سامنے پردے میں ہیں، یقین مانیے سارے لوگ شاید آنے والے مہینے نہیں پائیں۔
شامل ہو سکتے ہیں، اس میں نام آپ کا بھی ہو سکتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، موت کا کسی کو ٹھکانہ نہیں ہے، لہٰذا قابل مبارکباد ہیں وہ بندے جنہوں نے اس مبارک مہینے کو پا کر کے اپنے رب سے ایک ایک گناہ کی معافی کروا لی، اپنے رب کو راضی کر لیا، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنے رب کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، سجدے میں، قیام میں، رکوع میں، ہر حالت میں وہ اپنے رب سے معافی مانگا کرتے تھے۔ اور ہاں، بہت بد نصیب ہیں وہ لوگ، بہت بد نصیب ہیں ایسے بندے جنہوں نے اس مبارک مہینے کو پا تو لیا، لیکن جیسے ان کے سارے 11 مہینے ہوا کرتے تھے وہ بھی اسی طریقے سے لہو لعب میں، تماشے میں، مذاق اور مستی میں اس مہینے کو گزار دیا۔ آج ایسے بندے کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے۔ یہ مبارک مہینہ، یہ عید کا دن جو آیا مبارک مہینے کے بعد، اس کی خوشخبری ایسے لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے رمضان کی قدر کی ہے۔ ایک بندہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، ایک آدمی دیکھتا ہے عید کے دن آیا اور دیکھ رہا ہے کہ امیر المومنین تھے اس ٹائم پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر تھے، دیکھا کہ خشک روٹی اور سرید وغیرہ اس طریقے سے کھانے کی معمولی چیز خشک روٹی ہے اور زیتون کا تیل وہی کھا رہے تھے۔ وہ آدمی آیا دیکھ کر کے حیرت میں پڑ گیا، امیر المومنین اور خشک روٹی اور زیتون عید کے دن، تعجب میں پڑ گیا۔ حضرت علی نے فرمایا کیا بات ہے، تعجب میں کیا پڑھنے کی بات ہے؟ اس نے کہا آج تو عید کا دن ہے۔ کہنے لگے عید اصل میں اس کی نہیں ہے کہ جس نے اچھا لباس پہن لیا، جس نے اچھے اور عمدہ کھانے کھا لیے، بلکہ عید کی خوشی تو اس بندے کے لیے ہے جس کے رمضان کے روزے رب کی بارگاہ میں قبول ہو گئے ہوں۔ عید کی خوشی تو اس بندے کے لیے ہے جس نے رمضان کے مہینے میں پوری کی پورے قیام اللیل کیے ہوں، جس کے گناہ معاف کر دیے گئے ہوں۔ عید کی خوشی اس کے لیے نہیں جو صرف عمدہ لباس پہن کر کے چلا آئے۔ یقیناً ہماری مجلسوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہوں گے جنہوں نے رمضان کے مہینے کی قدر نہیں کی تھی۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو عبادت کے ساتھ ساتھ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ، ہم نے ٹوٹی پھوٹی ہی کہیں گے ہماری عبادت ہے، ہم نے جو ٹوٹی پھوٹی عبادت رمضان کے مہینے میں جو ہو سکا جو کیا، اے اللہ تو اس کو ضرور قبول کر لینا، کہیں ہماری یہ عبادتیں ضائع نہ ہو جائے، کہیں اس میں دکھاوا، کہیں ریا نہ رہا ہو، ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکیوں کا صلہ نہ مل سکے۔ سلف صالحین کا یہ معاملہ تھا کہ رمضان آنے والا ہوتا تھا، 6 مہینے تک دعا کرتے اللہ ہمیں آنے والا رمضان نصیب کرنا۔ آئیے ہم بھی دعا کریں، اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تو آنے والا رمضان کا مہینہ بھی ہمیں نصیب کرنا۔ آخر کوئی رمضان تو ہوگا، غور سے سنیے، کوئی رمضان تو ہوگا ہماری زندگی کا جو آخری رمضان ہوگا، کیا معلوم یہی آخری رہا ہو۔ اے اللہ تو آنے والا وہ رمضان بھی ہمیں نصیب کر، اور اس طریقے سے بہت سارے رمضان کے مبارک مہینے نصیب کر۔ ہاں، اس لیے نصیب کرنا تاکہ ہم روزے رکھیں، قیام اللیل کریں، تجھ سے معافی مانگیں، قرآن کی تلاوت کریں، اس لیے نہیں کہ جیسے ہمارے 11 مہینے گزرا کرتے تھے ویسا گزاریں گے، پھر اس مہینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ سلف صالحین کا جب رمضان گزر جاتا تو یہ دعا کرتے ہیں اللہ جو عبادت ہم نے کی تھی اس عبادت کو تو ہمارے قبول کر لینا۔ یہ سلف صالحین کا مسئلہ تھا۔ ہم بھی اپنی عبادت پہ ناز نہ کریں، یاد رکھیے اللہ کو ناز والی عبادت پسند نہیں ہے۔ دعا کریں اے اللہ ہماری عبادت کو قبول کر لینا۔ پتہ چلا صرف عبادت کر لینا کافی نہیں ہے، اس کی قبولیت کافی ہے۔ جب وہ مقبول ہو جائے اللہ کے نزدیک تب اس وقت وہ کافی ہوا کرتی ہے۔ اب بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے رمضان میں بیچارے پابند تو تھے، انہیں نماز کی فکر تھی، قرآن کی تلاوت کی فکر تھی۔ میرے پیارے ساتھیوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان گزر جائے اور رمضان کے گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے نماز پڑھنے کا سلسلہ بھی کہیں آپ کی زندگی سے گزر جائے، اور پھر ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ صرف اور صرف جمعہ کے نمازی بن کر کے رہ جائیں۔ پھر ایسے بندے کے اوپر گویا رمضان کا اثر نہیں پڑا۔ رمضان آیا اس لیے تھا کہ آپ کی زندگی کی صحیح تربیت کر سکے، اس لیے نہیں کہ رمضان میں نماز پڑھی، عید کی نماز ختم، نماز مصلی سب لپیٹ کر کے رکھ دیا صرف اور صرف جمعہ کے دن۔ نہیں، یہ ہمارا معیار نہیں ہونا چاہیے۔ اور قرآن کی جو آپ تلاوت کیا کرتے تھے، اللہ اکبر، قرآن کا مقام آپ دیکھیں۔ قرآن کا مقام یہ ہے کہ کوئی بندہ قرآن کے ایک حرف کو اگر پڑھتا ہے، ایک حرف کو، اس بندے کو اللہ رب العالمین 10 نیکیاں دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ، جو بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے ایک حرف اگر پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے اس کے بدلے کچھ نیکیاں ہیں، ایک نیکی۔ پھر اللہ کے رسول فرما رہے ہیں والحسنۃ بعشر امثالھا، یہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے، یعنی ایک حرف کا 10 نیکی،
اب اس کو کاؤنٹ کریں، اللہ کے رسول نے مثال دی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری امت کو معاملہ سمجھ نہ آئے۔ آپ نے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک ہی حرف ہے، بلکہ الف حرف ولام حرف ومیم حرف، الف ایک الگ سے حرف ہے، لام ایک الگ سے حرف ہے، میم ایک الگ سے حرف ہے۔ اگر آپ الف لام میم پڑھتے ہیں تو گویا کہ آپ نے تین حروف پڑھے ہیں، 3 ورڈز آپ نے پڑھے ہیں، اور اس کی بدلے میں آپ کو 30 نیکی مل جائے گی۔ کاؤنٹ کر لو میرے بھائیوں، 1 صفحہ 2 صفحہ 1 پارہ 2 پارہ، کتنے خوش نصیب ہوں گے جنہوں نے رمضان میں قرآن بھی ختم کیا ہوگا، ہے نا؟ کتنے خوش نصیب ہوں گے جن کا 3 4 5 بھی ختم ہوا ہوگا، اللہ اکبر، ان کی اکاؤنٹ میں کتنی نیکیاں جمع ہو گئی ہوں گی۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ یہ نیکیوں کے موسم کا مہینہ ہے، اس لیے کہ آپ دیگر مہینوں میں یقین مانیں اتنی تلاوت کوئی بندہ نہیں کرتا ہوگا، گارنٹی ہے، جتنی رمضان میں کیا کرتا ہوگا۔ جو رمضان کے علاوہ کبھی قرآن کے ورق کو کھولتا بھی نہیں، وہ رمضان میں روزانہ ایک روٹین بنا لیتا ہے کہ مجھے اتنا قرآن پڑھنا ہے، مجھے اتنا قرآن ضرور ختم کرنا ہے نا، اسی لیے اس کو نیکیوں کا موسم کہا گیا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، اگر ہمارا یہ عمل، اس بات پہ آپ غور کریں، کان کھول کے سن لیں ہم سب، اگر قرآن کے متعلق ہمارا یہ عمل صرف اور صرف رمضان میں رہا، دیگر مہینوں میں ہم نے اس کو اگر چھوڑ دیا، تو یاد رکھیے گا قرآن مجید کے الفاظ ہیں، رسول اللہ رب العالمین سے شکایت کریں گے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب یہ میری امت کے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کی تلاوت نہیں کی، اس پر عمل نہیں کیا، ایسے لوگوں کے بارے میں جو صرف اور صرف رمضان میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ پھر ایمان کے اندر اپنے غور کرنے کی ضرورت ہے، کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا رسول رب سے شکایت کر دے؟ پھر تو ہمارے اعمال کا کیا ہوگا بتائیے؟ اگر ہمارے رسول کی شکایت رب کی بارگاہ میں ہمارے تئیں پہنچ جائے کہ یہ بندہ تھا جس نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، پھر کیا ہوگا ہمارا؟ کبھی سوچا ہم نے؟ میرے پیارے ساتھیوں، یہ قرآن کی تلاوت آپ کی پورے سال کنٹینیو رہنی چاہیے، یاد رکھیے گا، کم زیادہ جیسا بھی ہو ہر بندہ اس کی کوشش کرے۔ اور یہ رمضان کا مہینہ معافیوں کا مہینہ تھا۔ شب قدر میں آپ کو کیا دعا سکھائی گئی ہے؟ اللہ کے رسول کی جو حدیث ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، شب قدر کی خاص دعا ہی یہی ہے۔ اس میں کیا کہا جا رہا ہے معلوم ہے؟ اس کا ترجمہ آپ دیکھیں، ٹرانسلیٹ، اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، تو معافی کو پسند کرتا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، تو مجھے بھی معاف کر دے۔ یعنی شب قدر اتنی عظیم جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کو آپ 30 سے گنا دیں تو 30,000 مہینوں سے بہتر ہے نا۔ دیکھیں آپ کاؤنٹ کر لیں، سال ملے جائیں گے تو لگ بھگ 83 سال 4 مہینے سے زیادہ ایک رات کی عبادت کا ثواب ہے۔ اور اس رات کی دعا کیا ہے؟ اللہم انک عفو، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، مجھے بھی معاف کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان کا مہینہ یہ معافیوں کا مہینہ ہے۔ بہت خوش نصیب ہیں وہ بندے جنہوں نے رمضان میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنے رب کے سامنے کبھی آنسو بھی بہا لیے ہوں گے۔ یاد رکھیے، اپنے گناہ کو یاد کر کے انسان اگر لذت محسوس کر لے، ایک پیمانہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کی معافی، آپ کی توبہ کیسی تھی آپ اس کو اندازہ لگا لیں۔ جو گناہ آپ نے کبھی زندگی میں کیا ہے، اگر اس کو سوچ کر آپ لذت محسوس کریں، سوچیں، مگن ہو جائیں، ایسا مزہ آیا تھا، ایسا کیا تھا، تو یاد رکھیے وہ آپ کی توبہ سچی نہیں تھی، بلکہ سچی توبہ، سچی معافی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آئندہ وہ گناہ جب آپ کو یاد آ جائے جس سے آپ نے معافی مانگی تھی تو آپ تڑپ جائیں، اللہ وہ گناہ کیا تھا پھر سے یاد آ گیا، اللہ معاف کر دینا۔ یہ ہوتا ہے سچی توبہ۔ اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے کہ ہم اپنی روح کو نیک بنائیں۔ آپ سوچیں گے یہ کیا بات کر رہا ہوں میں؟ اپنے آپ کو نہیں، اپنی روح کو بھی نیک بنانے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ جانتے ہیں، کچھ لوگوں کی روح نیک ہوگی، کچھ لوگوں کی روح بری ہوگی۔ بس یہ حدیث پیش کر کے بات ختم کر دوں گا کیونکہ وقت کا خیال کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب بندے کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کو لوگ جب اپنے کندھے پر لے کر قبرستان کی طرف جانے لگتے ہیں تو لوگوں کی روحیں 2 طریقے کی ہوتی ہیں۔ فَإِن كَانَتْ صَالِحَةً، اگر اس مرنے والے بندے کی روح نیک ہوا کرتی ہے،
جب اس کو لوگ لے کر کے قبرستان جاتے ہیں، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، قالت قدمونی قدمونی، اے میرے بھائیو تم مجھے ذرا جلدی میری منزل کی طرف لے جاؤ۔ آپ غور کریں، قبرستان میں جانے کی جلدی ہے، یہ کتنی مبارک روح ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِن كَانَتْ صَالِحَةً، اگر وہ روح نیک ہوتی ہے، کہتی ہے مجھے جلدی لے کر کے چلو، کیونکہ اسے معلوم چل جاتا ہے کہ میرا معاملہ اچھا ہونے والا ہے۔ وَإِن كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ، اے اللہ ہماری روح کو ایسی روح نہ بنا دینا، کہیے آمین۔ جو یہ کہے وَإِن كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ، اگر وہ روح نیک نہیں ہوتی ہے، بری روح ہوا کرتی ہے، یا ویلہا، ہائے میری بربادی، اَیْنَ تَذْهَبُونَ بِهَا، کہاں لے کر کے چلے جا رہے ہو، یعنی اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ قبر میں میرا معاملہ کیا ہونے والا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی روحوں کو نیک بنانے کی ضرورت ہے، اور وہ ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں ہے۔ دنیا میں اللہ نے اتنے موقع آپ کو نصیب کیے ہیں کہ چاہیں تو آپ اپنے آپ کو، اپنی روح کو بھی نیک بنا کر کے چھوڑیں، لیکن نہیں، شیطان جو چھوٹا نا رمضان کے بعد، اب اس سے ہماری دوستی گہری ہو جائے گی، اور دوستی کی پہچان یہ ہوگی کہ آپ اس کے کہے پہ جائیں گے۔ آپ جس طریقے سے رمضان میں نماز کی پابندی کرتے تھے، آپ نماز کو بھی چھوڑیں گے۔ آپ جس طریقے سے اپنی زبان کی حفاظت رمضان میں کیا کرتے تھے، آپ اپنی زبان کا غلط استعمال کرنا شروع کریں گے۔ یہ شیطان کا حربہ ہے، یہ ہوتی ہے شیطان سے دوستی۔ آپ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، ایک حرف کی وجہ سے آپ کو 10 نیکی مل رہی تھی، رمضان کے علاوہ بھی کریں وہ نیکی کا ثواب کم نہیں ہوگا، 10 کا 10 ملے گا آپ کو، ٹھیک ہے۔ یہ اور بات ہے کہ رمضان میں وہ مقام بڑھ جاتا ہے، لیکن اب وہ شیطان ہمیں نیکیاں کرنے نہیں دے گا۔ ایسا نہ ہو کہ اس بندے کی روح نیک ہو جائے اور مرنے کے بعد اسے محسوس ہو جائے کہ قبر میں میرا معاملہ کیا ہونے والا ہے، اچھا ہونے والا ہے، کہیں جلدی جلدی والا نہ ہو جائے۔ شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس بندے کو اتنا برا بنا دو، اتنا برا بنا دو کہ مرنے کے بعد اس آدمی کو اندازہ ہو جائے، ہائے میری بربادی کہاں لے کر کے چلے جا رہے ہو۔ تو ہم اپنی روح کو کیا بنانا چاہتے ہیں، ہمارے اور آپ کے تو اختیار میں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سارے اختیارات ہمارے ہاتھ میں دے کر کے رکھے ہیں، قابل مبارکباد ہیں۔ آئیے ہم سب ایک دوسرے کو اس عید الفطر کے خوش مسرت موقع پہ ایک دوسرے کو مبارکبادی دیں۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔ اللہ رب العالمین ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں جو کچھ ہم نے تیرے لیے، تیری رضامندی کے لیے روزے رکھنے کی کوشش کی ہے، اے اللہ تو ہمارے تمام روزوں کو قبول فرمانا۔ اے اللہ ہم نے رمضان کے مہینے میں جو تراویح کی نماز ادا کی ہے، ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں جو کچھ ہم سے ہو سکا ہے، اے ہمارے رب تو ہماری نیکیوں کو قبول کر لینا۔ تیرے رسول کی صحیح بخاری صحیح مسلم پہ ایمان رکھتے ہوئے، اس پر بھروسہ رکھتے ہوئے ہم نے اپنے آپ کو جہاں تک ہو سکا تیرے سامنے کھڑا کیا۔ اے ہمارے رب تیرے نبی کا یہ فرمان ہے، جس بندے نے لیلۃ القدر کی قدر کی، اس بندے کے سارے پچھلے اور گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اے اللہ ہم نے اسی نیت سے یہ کام کیا ہے، اے ہمارے رب تو ہمارے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے ہمارے رب رمضان میں ہم نے جو قرآن کی تلاوت کی ہے، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں ہمیں بھی تو اس لائق بنا کہ ہمارے اکاؤنٹ میں ایک ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں جمع ہو جائیں، تاکہ ہم جب مریں اور یہاں سے جانے لگے تو ہمارا ٹھکانہ پھر جنت ہو، ایسا نہ ہو کہ ہمارا ٹھکانہ کہیں برے لوگوں کے ساتھ ہو جائے۔ اے اللہ تو ہمیں رمضان کے علاوہ بھی نیکیوں کی طرف سبقت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تیرے الفاظ ہیں وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اے لوگو تم دوڑو، کمپٹیشن کرو، کس طرف؟ اللہ کی مغفرت کی طرف، وجنت، اور جنت کی طرف دوڑو۔ اے اللہ تو یہ کہہ رہا ہے تو ہمیں اس کی طرف دوڑ لگانے کی، ایک دوسرے سے کمپٹیشن میں آگے نکل جانے کی توفیق عطا فرما۔ عرضها السماوات والارض، اے اللہ تیرا فرمان ہے وہ جنت جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے، صرف چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ اے اللہ تو ہمیں اس جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہم جیتے جی تجھ سے جنت کا مطالبہ کرتے ہیں، اس لیے کہ تیرے رسول کی صحیح مسلم کے الفاظ ہیں من سأل اللہ الجنت 3 مرات، جس بندے نے اللہ سے 3 مرتبہ جنت مانگی، قالت الجنہ، اللہ جنت سے کہتی ہے اللہم ادخلہ الجنہ، اے اللہ تو اس بندے کو جنت میں داخل کر دے۔ اے اللہ ہم تم سے جنت مانگتے ہیں، اللہم ادخلنا الجنہ، آپ بولیے آمین، اللہم ادخلنا الجنہ، اے اللہ تو ہمیں جنت میں داخل کر، اے اللہ تو ہمیں جنت میں داخل کر۔ اور تیرے رسول کی حدیث ہے جس بندے نے ومن استجار من النار 3 مرات، جس بندے نے 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگی، قالت النار، جہنم کہتی ہے اللہم اجرہ من النار، اے اللہ تو اس بندے کو جہنم میں داخل نہ کرنا۔ اے اللہ ہم تم سے دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں جہنم سے بچا لے۔ ہم جیتے جی تجھ سے دعا کرتے ہیں، مرنے کے بعد کیا دعا کریں گے؟
کون ہمارے لیے دعا کرتا ہے؟ سب ایک دوسرے کو بھول جاتے ہیں۔ ضرورت یہ ہے کہ جیتے جی اپنے لیے کر جاؤ، یہی بہت غنیمت ہے۔ اے اللہ تو ہمیں جہنم کے ہولناکی سے بچا، جہنم میں ہمیں داخلے سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ تو ہمیں جنت نصیب کر۔ اے ہمارے رب تو ہماری کی گئی تمام تر نیکیوں کو قبول فرما، ہم تمام مسلمان بھائیوں کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کر دے۔ ہمارے درمیان اگر کسی کے خلاف کوئی دشمنی ہے، کوئی حسد ہے، کوئی کینہ ہے، کوئی بغض ہے، کوئی عداوت ہے، رنجش ہے، ذاتی ہے، خاندانی ہے، اے اللہ تو ان تمام لوگوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ہمارے رب تو ہم تمام لوگوں کو نیک بنا، ایک بنا، صالح بنا، اور ہماری کی گئی تو تمام نیکیوں کو قبول فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک دوسرے کو عید کی مبارکبادی دیں۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔